امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ گر ہوں گے، اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، ماورا حسین، انم احمد، زرار احمد اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے، جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی، جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے، صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 5، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور درافشاں سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔
تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبا بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہے اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، جنٹل مین۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جنٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سماجی سیاسی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درد فرق کو اجاگر کرے گا۔ یہ یقینی طور پر ناظرین کو ٹی وی اسکرین پر سینما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، یمنا زیدی، زاہد احمد، سہیل علی ابڑو اور احمد علی بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی، کاشف حسین اور شمون عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شاہد ڈوگر نے اسے لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی خواب دیکھنے اور ایک روشن مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔